يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ محترم حاضرین، ابھی چند روز پہلے ہم اور آپ رمضان کے مہینے کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ سایہ فگن ہو گیا اور آج اس کی 3 تاریخ ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنی مختصر زندگی میں ایک بار اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جاننے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان گزارا تھا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ وہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ رمضان کس کی زندگی کا آخری رمضان۔ اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری نماز ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری جمعہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو، کوئی نہیں جانتا۔ نماز میں دل لگانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس طرح سے پڑھی جائے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری نماز۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو کتنا دل لگا کے پڑھے گا وہ کتنا خشوع اور خضوع ہوگا۔ تو کسی کو پتہ ہے نہیں کہ آنے جانے والی سانسوں کا سلسلہ کب رک جائے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو ہر دن کو آخری دن سمجھنا چاہیے۔ جب صبح ہو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں شام ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور شام ہو تو یہ احساس ہونا چاہیے پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ رات میں سوئیں گے تو اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے۔ تو یہ زندگی بالکل غیر یقینی ہے، وقت ختم ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، اچانک اموات ہو جاتی ہیں۔ اچھا خاصا آدمی معلوم ہوا گزر گیا، چلا گیا۔ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان جو برکت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے،
شروع ہو چکا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ روزے کی جو عبادت ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے قرآن مجید میں اس کو واضح کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے اس کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خام خواہ کے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف میں کسی کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کا مقصد ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی، ہر امت میں ہر شریعت میں روزے کی عبادت موجود تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نماز ایک قدیم ترین عبادت ہے اسی طرح سے روزہ بھی ایک قدیم ترین عبادت ہے، اور آپ دیکھیے ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں جو برادران وطن ہیں ان کے ہاں بھی اپواس رکھا جاتا ہے، روزے کے ایک تصور ہے۔ ہر مذہب میں ہر دھرم میں روزہ موجود ہے، کیونکہ یہ عبادت کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں روزہ رکھا، تو ایک تو تسلی کا بھی سامان ہے کہ روزہ اگرچہ ایک مشقت والی عبادت ہے لیکن صرف تم پر روزے نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، غرض اور غایت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ آدمی دنیا میں اس طرح سے جیے کہ ہر وقت اسے یہ یاد رہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یہی تقوی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ تقوی اگر پیدا ہو گیا تو زندگی کامیاب ہے، تب اللہ کی اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، آدمی گناہ سے بچے گا، معصیت سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا۔ یہ تقوی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ تقوی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص لباس آپ نے پہن لیا تو آپ متقی ہو گئے، آپ نے کوئی خاص صورت اختیار کر لی تو آپ متقی ہو گئے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ ایک بار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، راستے میں ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو امتحان کے لیے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہم کو ضرورت ہے، ایک بکری بیچ دو۔ اس نے کہا میں تو نوکر ہوں، مالک ہوں نہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو عذراء امتحان یہ کہا کہ ایک بکری بیچ دو، اگر مالک پوچھے گا کہ ایک بکری کیسے کم ہو گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا کہ یہ کہہ کے میں اپنے مالک کو تو مطمئن کر سکتا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہی تقویٰ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کو تو بہلا سکتا ہوں لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ گئے اور اس کے مالک سے خرید کر کے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہارے جواب نے دنیا میں تم کو آزادی بخشی ہے
امید ہے آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو آسانی کے ساتھ ایک بکری بیچ سکتا تھا اور مالک سے کچھ بہانہ بنا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مالک کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، حالانکہ اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ مالک کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ تقویٰ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا نام۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی دنیا میں اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیشی ہوگی، اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھے تو اس کا مقام جنت ہے۔ جنت متقین کے لیے ہے، جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جنت امانت داروں کے لیے۔ اور جب تقویٰ دل کے اندر ہوگا، آدمی اکیلے ہو اور اس کو موقع حاصل ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اگر ہے تو ایسا نہیں کرے گا، قریب نہیں جائے گا۔ وہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان ہے۔ اور اللہ کی نگرانی کا عالم یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو خیالات اور وسوسے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے۔ ایک تو ظاہری پہلو ہوتا ہے عمل کا، اور ایک اس کا اندرونی پہلو ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، یہ چیز نظر آ رہی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ہم نہیں جانتے، دلوں کا حال ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جانتا ہے، وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اور اس کے سامنے ہم جواب دیں، اس کی نگرانی میں۔ یہ احساس اگر ہے تو آپ متقی ہیں، یہ احساس اگر نہیں ہے تو آپ متقی نہیں۔ روزے کے ذریعے سے یہ احساس قوی ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے یہ احساس طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کئی گھنٹے چلتی ہے۔ آج کل دیکھیے کیا وقت ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے 4:15 پہ، اور افطار کا وقت ہے 6:20 پر، تو 4:15 سے لے کر کے 6:20 تک 14 گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ ہے۔ تو آدمی لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، اکیلے بھی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ایکٹنگ کرنا چاہے تو تنہائی میں وہ کھا پی سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزہ دار بنائے رکھ سکتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تنہائی میں بھی ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا ہے، بھوک لگی ہے لیکن اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کی نگرانی کا احساس، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ روزے کے ذریعے مشق ہوتی ہے، روزانہ 14 گھنٹے تک، مسلسل 1 مہینے تک، اسی لیے کہا لعلکم تتقون۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جو ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے گا لازماً اس کے اندر تقویٰ کی پرورش ہوگی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ حدیث میں ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال میدان جنگ میں دشمن اگر کوئی وار کرتا ہے تو آپ ڈھال پہ روک لیتے ہیں، اسی طرح سے شیطان کی اکساہٹ ہو،
نفس کی خواہشات ہو، کوئی بھی غلط جذبہ ہو، کیا ڈھال ہے، کیا ہتھیار ہے جو ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے ایسے موقع پر، وہی تقویٰ ہے، اور یہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس روزے کے ذریعے سے گویا ہمارے پاس ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، خواہشات پہ قابو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا اور آپ نے کہا یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کی نگاہ نیچی رہتی ہے اور وہ پاک دامن رہتا ہے۔ اس کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے شادی ایک حصار ہے، ایک ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ ایک ایسی طاقت ہے جس سے خواہشات پر قابو حاصل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جو روزہ رکھے گا اپنی خواہشات پہ قابو رکھے گا۔ آدمی کے اندر جو خواہشات ہیں وہ کیا ہے؟ کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے۔ روزے کے اندر خواہشات پر قابو حاصل کرنے کی تربیت ہوتی ہے۔ بھوک لگی ہے نہیں کھائیں گے، پیاس لگی ہے نہیں پئیں گے۔ اپریل کا مہینہ ہے، گرمی کی شدت ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کام کرنے پہ مجبور ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں لیکن اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ طاقت روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، خواہشات پر قابو حاصل کرنا، کنٹرول کرنا۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کنٹرولنگ پاور ہونا چاہیے، آپ کے اندر اپنی خواہشات کو لگام کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ روزے کے ذریعے سے یہ قوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب پورے شعور کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، اس کے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، اس کے آداب کا خیال رکھیں گے۔ اگر ایسے ہی روایتی انداز سے ہم روزہ رکھیں اور اس کا پیغام ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر روزہ رکھ کر کے کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف و برداشت۔ اسے سمجھا ہی نہیں، بھئی کھانا حلال ہے اس کے باوجود ہم نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ پینا حلال ہے لیکن ایک گھونٹ بھی پانی ہم نہیں پی رہے ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ تو جھوٹ سے تو مستقل منع کیا ہے، غلط کام سے تو مستقل منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ بھی رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزے کے پیغام کو سمجھا نہیں، روزے کے مقصد کو سمجھا نہیں۔ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، روزے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو تقویٰ اسی وقت پیدا ہوگا جب پورے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آداب کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے کہا امیر المومنین، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں اور بیچ میں سے تنگ راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا کپڑا سمیٹ کے دھیرے سے درمیان میں سے نکل جاتا ہوں کہ کپڑا میرا کہیں کسی کانٹے سے الجھنے نہ پائے، بچ بچا کے نکل جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، اس زندگی میں آدمی اپنے آپ کو بچا کے لے کے چلا جائے نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، گناہوں سے، یہی تقویٰ ہے، یہی خدا ترسی ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں آڑی ترچھی بہت سی لکیریں کھینچ دیں
آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر ہے یہی صراط مستقیم، یہی اسلام کا راستہ، سیدھے جنت میں جا رہا ہے، اور دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اور ہر راستے کے نکڑ پر شیطان کے ایجنٹ کھڑے رہتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندہ مومن اپنے آپ کو بچا کر کے صراط مستقیم پر چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ تقویٰ، یہ خدا ترسی، یہی کامیابی کی کنجی ہے، اور یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کو نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے فرض نہیں کیا ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزارنے کے لیے فرض نہیں کیا ہے، متقی بنانے کے لیے فرض کیا ہے، ہماری تربیت کے لیے فرض کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ انہوں نے روزے کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا، بس دیکھا دیکھی رکھ رہے ہیں، سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اس کا پیغام، اس کا مقصد ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب بعض لوگ روزہ رکھ کر کے دن بھر سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی چلی گئی، ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر کی نماز بھی چلی، یہ کون سا روزہ ہے؟ بھائی ایک طرف تو آپ کھانا پینا بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف تمام نمازیں غائب۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کے وقت گزارنے کے لیے فلمیں دیکھتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کب 6:20 ہوگا۔ تو انہوں نے روزے کے مقصد کو سمجھا نہیں۔ ارے روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز غائب کر رہے ہیں، آپ نے روزے کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ روزہ رکھ کر کے آپ نافرمانی کا کام کیسے کر سکتے ہیں، گناہ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ روزہ رکھ کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کسی کے اوپر، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، آپ اپنا بھلا کر رہے ہیں۔ اور روزے کی حالت میں ایک مسلمان کی نشاطات اور سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ روزہ آپ کو کمزور نہیں بناتا ہے، روزہ آپ کو طاقتور بناتا ہے، روزہ آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بدر کی فتح، یوم الفرقان جسے کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، کتنے غزوات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے کبھی رمضان حائل نہیں ہوا، روزہ حائل نہیں ہوا، بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں مسلمانوں نے رمضان کے اندر۔ تو یہ روزہ یا رمضان کا مہینہ یہ ہمارے اندر پزمردگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ تو ہمارے اندر نشاط اور زندگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، حوصلہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، سب لوگ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک امت ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہمارے اندر اجتماعیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اخوت کا احساس پیدا ہوتا ہے، بھائی چارے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نظم اور ڈسپلن اور وقت کی پابندی کی عادت ہوتی ہے رمضان میں۔ جیسے ہی وقت ختم ہوا سحری بند، افطار کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، لیکن کسی کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جائے گا جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہوگا۔ وقت سے سحری، وقت سے افطاری، یہ نظم اور ڈسپلن کی مشق ہوتی ہے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، جن کے اندر وقت کی پابندی ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتی ہے، اور وہ بہت پابند رہ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ تقویٰ کا جو صحیح تصور ہے وہ رمضان ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، غور کیجئے گا حدیث پر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ آپ ذرا سوچئے، عام انداز سے دیکھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار میں دیر کرنی چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور سحری جلدی ختم کر لینی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا فوراً شروع، جیسے اللہ کا حکم ہوا فوراً بند۔ تو آپ نے یہ کہا کہ افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی شروع کر دیں گے،
یعنی سورج ڈوبتے ہی بعض لوگ کرتے ہیں کہ 5 منٹ احتیاط کریں گے، یہ بات غلط ہے، جیسے ہی وقت ہو فوراً۔ اور سحری میں بعض لوگ رات میں جگتے رہتے ہیں 1-2 بجے تک، اور 2 بجے 2:30 بجے سحری کھا کے سو جاتے ہیں، یہ سحری کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سحری کا طریقہ آخر میں ہے، آپ رات کے آخر میں اٹھیے، کچھ تہجد پڑھیے اور آخر وقت میں سحری کیجیے۔ تو سحری میں تاخیر اور افطار میں عجلت، یہ سنت ہے، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا معتدل تصور ہے۔ ورنہ بہت سے مذہبوں میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاؤ، بڑے متقی ہو جاؤ گے، دنیا سے کوئی مطلب مت رکھو، ریاضت کرو، سب کچھ چھوڑ دو متقی۔ اسلام نے کہا یہ سب نہیں، لوگوں کے درمیان رہو۔ المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر واحب الی اللہ من المومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ غور کیجئے گا، وہ مسلمان جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو تنہائی میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان نہیں رہتا ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر نہیں کرتا۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ، لوگوں کے درمیان رہو، ان کے حقوق ادا کرو، اصلاح کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، سماج کی تعمیر کا کام کرو، دنیا کو بناؤ۔ دنیا کی تعمیر کا جو تصور اسلام نے دیا ہے کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو اور اس کو تم لگا سکتے ہو تو لگا دو، قیامت برپا ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں بھی آپ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے، اس کو لگانے کی مہلت ہے تو لگا دو۔ اس سے بڑھ کر کے تعمیر جہاں کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسلام ہم کو لوگوں کے درمیان رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو روزے کے جو احکام ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ تقویٰ کی آبیاری کرتے ہیں بلکہ تقویٰ کا صحیح تصور ہمارے درمیان پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، روزوں کے اہتمام کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔